دیکھ رہے ہیں کیئر نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر یامین قریشی۔ آج ہم ایسی ایک شخصیت کے درمیان موجود ہیں جو اپنی ذات میں ایک انجمن رکھتی ہے، ماشاءاللہ سے سرمد احمد صدیقی صاحب آل پاکستان مسلم لیگ سندھ کی کنوینر ہیں اور مختلف سماجی کام کرتے رہتے ہیں، سندھ پریس کلب کے بھی جنرل سیکرٹری ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ ان کو شہر کراچی کے مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں اور مشرف صاحب کی جو پارٹی میں آئے اور کتنا عرصہ ہوا ان سے معلوم کرتے ہیں اور کیا کچھ کیا انہوں نے مشرف صاحب کی پارٹی کے لیے، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سرور صاحب بتائیے گا کہ جی آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا آل پاکستان مسلم لیگ میں آئے ہوئے اور کنوینر بنے ہوئے ماشاءاللہ سے، اور آپ نے کیا کیا ایفرٹس کی پارٹی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، کیئر نیوز کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا جو ہے وہ وقت نکالا اور یہاں میرا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے آپ آئے میرے آفس۔ دیکھیں جی، مجھے پارٹی میں آئے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں اور الحمدللہ جب میں نے پارٹی جوائن کی تھی تو میں اس وقت کراچی کا وائس پریزیڈنٹ تھا۔ اس کے بعد میں سندھ کا جو ہے وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا 2018 میں، جو کامیاب جلسہ ہم نے کیا تھا لیاقت آباد فلائی اوور پہ 7 جنوری کو، اور اب جو ہے وہ الحمدللہ میرے ناتواں کندھوں پہ 2020 میں ہمارے محترم جو جنرل سیکرٹری ہیں کامران خان صاحب ہیں، انہوں نے جنرل پرویز مشرف صاحب کی منظوری سے اور چیئرمین صاحب ہدایت اللہ خیجوی صاحب کی منظوری سے کنوینر سندھ مجھے نامزد کی ہے۔ سندھ کی تمام تنظیم سازی الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ تو آپ نے بتایا کہ جی ماشاءاللہ سے بڑا ایک چھوٹے سے عرصے میں آپ ماشاءاللہ سے اچھی پوسٹ آئیے، آپ کی محنت اور خدمت ہے اپنی پارٹی کے لیے، آپ کی پارٹی کے انٹرا الیکشن کی طرف بھی جا رہے ہیں، اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک تو آپ نے بات کی، دیکھیں محنت اور جو ہے وہ لگن سے تو ہر کوئی کام کرتا ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو کریڈٹ دے اپنے ورکر کو، اپنے آفیشل کو، اور لیڈر اس کو جو ہے وہ اون کرے۔ تو میں اپنے محترم قائد جنرل پرویز مشرف صاحب کا، اپنے قائد محترم کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ ایک جو ہے وہ زیرک اور جو ہے وہ قابل لیڈر ہیں، اور انہوں نے میرے ناتواں کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی اور ان کو یہ پورا جو ہے وہ انہوں نے جان کے کہ میں اس کو نبھا سکوں گا، انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا۔ ان کے بھروسے کا، محبت اور خلوص کا جو ہے وہ بالکل پریشیس ہے میرے لیے، پرائز لیس ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا جو انہوں نے محبت، پیار اور خلوص دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جب میرے قائد محترم کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا کر، غداری کا الزام لگا کر ناجائز فیصلہ سنایا گیا، تو اس وقت الحمدللہ میں نے یہ کیمپین آل پاکستان مسلم لیگ کے پینل سے جو ہے وہ لانچ کی پورے سندھ میں، اور وفاق تک ہم نے مظاہرے کیے کہ ہم سب مشرف ہیں، ہم سب کو پھانسی دو، کیونکہ جب ہمیں قائد سے اتنی محبت اور اتنا خلوص ملا تو ہم اس قائد کے لیے پھانسی چڑھنے کے لیے۔ تو کیا آپ کی پارٹی اس میں حصہ لے گی؟ دیکھیے جی، مجھے باقی لیڈران کی طرح جو ہے وہ بلند اور بالا دعوے کرنے کی جو ہے وہ عادت نہیں ہے، اور نہ میں جو ہے وہ فیکٹ سے جو ہے وہ منہ چراتا ہوں، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ایسٹ اور سینٹرل سے ہم اچھی سیٹیں لیں گے بلدیاتی انتخابات میں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، میں یہاں ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے کہ جی مشرف صاحب جب مکہ لہراتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ان کے اوپر پھر چلے جاتے ہیں، پھر ایک کیس بنتا ہے، پھر وہ کیا معاملہ، اس پر روشنی ڈالیں تھوڑا سا۔ جی، وہ علامہ اقبال شاعر مشرق کا ایک شعر یاد آ گیا کہ پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو کو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ میرے قائد کے اوپر بالکل جو ہے وہ بالکل ایک کہتے ہیں فٹ جس کو جو شعر ہے وہ ہے۔ میرے قائد محترم نے زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے، انہوں نے باتیں نہیں کی، 42 سال افواج پاکستان کو دی ہیں، اس ملک کی خدمت کی ہے، جنگیں لڑی ہیں، اور وہ جنگ لڑی ہے کارگل کی جس میں 82 کلومیٹر اندر جا کر بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کر کے اپنے جوانوں کے ساتھ رات گزار کر صبح بڑے آرام سے واپس آئے ہیں۔ تو اگر آپ کے نواز شریف صاحب گھٹنے نہیں ٹیکتے ہوئے واشنگٹن ڈی سی کے آگے، تو کشمیر الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا آج، اور ہم ابھی بھی الحمدللہ اس کے اوپر گامزن ہے کہ ابھی بھی جب کشمیر کا حالات خراب ہوئے تو ہماری جو اوقاف فورس ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کی سربراہی میں، ہم نے 1.5 لاکھ والنٹیئرز افواج پاکستان کو دینے کا وعدہ کر لیا تھا۔ جس وقت بھی جنگ کی صورتحال خدا نہ خواستہ بنی ملک میں، تو 1.5 لاکھ جنرل پرویز مشرف صاحب کے کارکن اور اوقاف جو ہے وہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ لڑیں گے سرحدوں میں انشاءاللہ۔ اس بات سے تو ہم اتفاق کریں گے، کیئر نیوز ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کی ایک آواز پہ لبیک کہتا ہے جو ملک پاکستان کی کیئر کر رہے ہیں، نیشن کی کیئر کر رہے ہیں، انسانیت کی کیئر کر رہے ہیں۔ پرویز مشرف صاحب کے دور میں آپ نے بھی دیکھا، جو میرے ویورز ہیں وہ اتفاق کریں گے کہ ملک پاکستان بہت ترقی پہ، ڈالر جو تھا ایک جگہ پہ اسٹیبل تھا 65 روپیز پہ، تو یہ آج کشمیر کی بات چلی تو کشمیر سے مجھے یاد آ گئی کہ پرویز مشرف نہ صرف پاکستان میں ان کی چاہنے والے ہیں، پوری دنیا میں چاہنے والے ہیں، آج ان کو انڈیا اور کشمیر میں بھی چاہت اور ان کے نعرے لگ رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، انہوں نے کشمیر کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کشمیر کی وجہ سے جو ہے
وہ انہوں نے آگرہ سمٹ جو ہے وہ چھوڑ کر آ گئے تھے. آگرہ سمٹ کو لات مار دی تھی انہوں نے, بھارت کے مطالبات رد کر کے وہ اٹھ کر آ گئے تھے. سارک سمٹ میں انہوں نے سب سے زیادہ کشمیر کے اوپر آواز اٹھائی, اور جنرل پرویز مشرف صاحب پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ان کے ترجمان ہیں. وہ سری نگر کے مسلمانوں کے حوالے سے بھی کیا کہیں گے کہ آپ جی ان کے ساتھ آپ کی پارٹی کا اظہار یکجہتی کے حوالے سے کوئی اس طرح کا کوئی آپ نے ریلی یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو کشمیر کی انہوں نے قانونی حیثیت ختم کی اور دہلی کے مسلمانوں پر جو ظلم و جبر کیا, الحمدللہ آل پاکستان مسلم لیگ نے سب سے زیادہ اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے. آل پاکستان مسلم لیگ آواز اٹھاتی رہے گی, آواز اٹھائی ہے, اور بالکل مودی کو, RSS کو اور بجرنگ دل کے غنڈوں کو اور ان فاشسٹ لوگوں کو مسلمانوں پہ ظلم کرنے نہیں دیا جائے گا. قطعی یہ برداشت نہیں کیا جائے گا کہ بھارت کے مسلمانوں پر اور کشمیر کے مسلمانوں پر کوئی ہندو غنڈا جو ہے وہ ظلم کرے, یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اچھا سلمان بھائی, یہاں میرے جو ویورز ہیں وہ تھوڑے سے مجھ سمیت کہ جنرل صاحب کی طبیعت کے بارے میں تھوڑا سا تشویش میں ہے. کافی دن پہلے ان کی طبیعت کے بارے میں افواہیں اڑی اور بہت زیادہ وہ ہوئے, تو آپ ڈائریکٹ بھی ان سے لکھو گے, ان کے حوالے سے تھوڑی آگاہی دیجیے ہمارے ویورز کو. دیکھیں جی, قائد محترم کی طبیعت کے لیے آپ لوگ دعا کریں. جو کارڈیولوجسٹ ہیں وہ UK کے اور ابو ظبی کے بہترین کارڈیولوجسٹ ان کا علاج کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ان کی صحت میں کافی بہتری ہے. سٹریس ہم ان کو کوئی نہیں دے رہے ہیں ابھی فی الحال. پارٹی کے معاملات ہم لوگ خود لے کے چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے. ہدایت اللہ خیجگی صاحب جنرل پرویز مشرف صاحب کے قریبی ریلیٹو ہیں, وہ اس وقت چیئرمین ہے پارٹی کے. کامران خان بھائی ان کے جنرل پرویز مشرف صاحب کے بہت قابل اعتماد ساتھی ہیں اور فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں. تو الحمدللہ پارٹی کی قیادت مضبوط ہاتھوں میں. سندھ میں اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے تقریباً تمام معاملات سنبھالے ہوئے. خیرپور, میرس, لاڑکانہ اور کھیڑی, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مہراب پور, گمبٹ, میرپور خاص, نواب شاہ, حیدرآباد, پوری طرح پارٹی فعال ہے اللہ کے فضل سے. اور ابھی بھی انفیکٹ آپ سے انٹرویو کے بعد جو ہے وہ مجھے نکلنا ہے اور تمام جگہوں پہ سائٹ آفس سے وزٹ کرتے ہیں. مجھے اسلام آباد جانا ہے, منگل کو میری واپسی ہوگی. تو جو ہے وہ اللہ کے فضل سے پارٹی پوری طریقے سے ایکٹیو ہے. جنرل پرویز مشرف صاحب کی جو صحت ہے وہ سٹیبل ہے الحمدللہ. بس آپ لوگ دعا کریں کہ وہ جلد ہمارے درمیان موجود ہوں اور مخالفین کو ویسی مکہ لہرا کر جو ہے وہ جواب دیں جیسے وہ دیتے ہیں. بہت شکریہ سلمان بھائی, یقیناً آپ نے بہت مفید باتیں ہمیں ہمارے ویورز کو بتائیں, اور نہ صرف میں اور ہماری پوری ٹیم اور ہمارے ویورز جو ہیں وہ یقیناً اس ایسے مخلص لیڈر کے لیے, اس ایسے جنرل کے لیے جس نے پاکستان کے لیے ایک نہیں کئی بار پاکستان کو بچایا اور پاکستان کا نام سر بلند کیا, ان کے لیے دعا گو ہیں اللہ رب العالمین سے. اور آپ کی صحت کے لیے بھی دعا گو کہ آپ اتنی مصروفیت کے باوجود آئے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آخر میں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس نیشن کی جو یوتھ ہے اس کے لیے کیا پیغام, ایک میسج دینا چاہیں گے آل پاکستان مسلم لیگ کے اس پلیٹ فارم سے ایز اے کنوینئر اپنی یوتھ کو, جو کہ اس وقت بہت تذبذب کا شکار بھی ہے, اسپیشلی کراچی کی یوتھ, جب سے ایک پارٹی کا یعنی کہ جی اس پہ بہت سارے بینڈ لگے اور اس کے بعد وہ یوتھ جو ہے ڈسٹرب ہے, اس کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے میں اس قوم کے جوانوں کو, بالخصوص کراچی کے نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ دیکھیں, آپ لوگ دشمن کا آلہ کار نہ بنیں اور اپنے ملک سے, اپنی ریاست سے, اپنی افواج پاکستان کے ساتھ مخلص رہیں. آپ نے دیکھا جس طرح ایک ناکام حملہ کرنے کی کوشش کی گئی رو کے دہشت گردوں کی طرف سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ, اور دنیا یہ کہہ رہی ہے, الجزیرہ, نیوز ویک, میٹروپولیٹن ٹائمز, CNN, BBC سمیت تمام بڑے نیوز چینلز جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریپڈ رسپانس پاکستان فورسز نے دیا ہے, 8 منٹ میں دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے. تو اپنی افواج پاکستان پر آپ اعتماد رکھیں. ٹھیک ہے, معیشت جو ہے اسٹیبل نہیں ہے, ہم لڑ رہے ہیں بہت مصائب شدہ حالات سے, ہم لڑ رہے ہیں بہت ساری چیزوں سے, لیکن الحمدللہ یہ جب وطن عزیز بنا تھا تو علماء نے کہا تھا کہ یہ مسجد بن گئی ہے, اس کو آباد کرو. تو اس مسجد کے خلاف جس نے بھی سازشیں کی ہیں اس نے دنیا میں بھی دیکھا اور آخرت میں بھی دیکھا ہے. تو آپ افواج پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مخلص رہیں, ریاست پاکستان کے ساتھ مخلص رہیں. پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. پاکستان کو الحمدللہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ تھریٹ نہیں ہے. پاکستان کو تھریٹ صرف یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ گمراہ کر جو ہے وہ بیرونی قوتیں جو ہے وہ گمراہ کر کے جو ہے اور ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ملانے کی کوشش کری ہے. میرا نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ صبر رکھیں, حوصلہ رکھیں, اللہ پر بھروسہ رکھیں, افواج پاکستان پر بھروسہ رکھیں. اچھے دن بہت نزدیک ہیں. سی پیک کی صورت میں ہمارا مستقبل جو ہے وہ بالکل جو ہے ایک روشن سفر کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے. ایک گیم چینجر ہے سی پیک منصوبہ, اس کو تکمیل کے مراحل میں آنے دیں. کورونا ایک ایسی وبا ہے جس کی وجہ سے ہماری ترقی کی جو سیڑھی تھی, ترقی کی جو منزل تھی, تھوڑی سی دور ہو گئی, لیکن آپ لوگ بالکل پریشان نہیں ہو. الحمدللہ
ہم سب بالکل جو ہے وہ پر امید ہیں اور عزم اور حوصلے ہمارے بلند ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں، مذموم مقاصد، دہشت گردی کرنے کی کوششیں ہمارے جو ہے وہ عزائم کو تو جو ہے وہ پہنچا سکتی ہیں ٹھیس، لیکن ہمارے حوصلوں کو کبھی نہیں توڑ سکتی۔ ہمارے حوصلے جو ہے وہ بہت بلند ہیں، اور ہمارے حوصلے اس وجہ سے بلند ہیں کہ ہم سب جو ہے اس وطن عزیز سے ہیں، اور یہ وطن عزیز ہم سب سے ہے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور پاکستان کی وجہ سے ہی ہماری پہچان ہے دنیا میں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، جنرل پرویز مشرف صاحب زندہ باد۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی اور ناصر و جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ یقیناً ہم اقبال کے شاہین ہیں، اور ان شاہینوں میں سے ایک شاہین ہمارے آل پاکستان مسلم لیگ سندھ کے کنوینر سرمد صاحب صدیقی صاحب، سرمد صدیقی صاحب کو آپ سن رہے تھے۔ یقیناً ان کے حوصلے اور ہمت بلند ہے۔ بہت شکریہ۔ کیئر نیوز ہمیشہ ایسے لوگوں کی قدر کرتا ہے اور ان کی کیئر کرتا ہے۔ ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز گاہے بگاہے ہم آپ کی ویوز جو ہیں اپنے ویورز تک پہنچاتے رہیں۔